ہارٹ اٹیک ہے کہ اب ہائی لائٹ یہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ اس میں واقعی لائف سٹائل ایشوز ہیں، ویپنگ کا بھی ہر بچے کے ہاتھ میں ہے وہ تو جی ینگسٹرز ان their 20s and 30s میں دیکھتا ہوں جو کہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیوں؟ کوکین یوزج بڑے سیویئر ہارٹ اٹیکس کرتی ہے اور بہت ریپڈلی کرتی ہے۔ سڈن ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے، اینجیوگرافی کیا ہے اور لوگ ڈرتے کیوں ہیں کرانے سے؟ بڑا سیف ٹیسٹ ہے۔ ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک، بہت ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، وجہ کیا ہے اس کی؟ جیسا ابھی آپ نے کہا اس کے ملٹیپل انفلوئنسز ہیں، کچھ یہ ہے کہ اب ہائی لائٹ یہ زیادہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب ہائی لائٹ زیادہ ہونے لگ گیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے میڈیا اس کو اب بہت زیادہ فور فرنٹ پہ لاتا ہے تو لوگوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے اور اچھی بات ہے، آنی چاہیے۔ کچھ اس میں واقعی لائف سٹائل ایشوز ہیں، لائف سٹائلز اب زیادہ سیڈنٹری ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو 30-40 ایئرز اگو when people were a lot more active، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ لوگ اب زیادہ ہیلتھ کانشیس بھی ہو گئے ہیں، یس، جم گوئرز زیادہ ہو گئے ہیں، اب آپ دیکھیں سائیکلنگ کا رواج پھر سے آ گیا ہے، شام کو واکس کا کتنا رواج آ گیا ہے، یہ چیزیں پہلے بھی تھیں لیکن اب بہتر ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی ہمارا جو اسموکنگ کا ایک کلچر ہے جس میں کہ شیشہ اسموکنگ بھی آ جاتی ہے، ویپنگ بھی آ جاتی ہے اور کنونشنل سگریٹ اسموکنگ بھی آ جاتی ہے۔ اب شیشہ اسموکنگ جو ہے گورنمنٹ نے رائٹلی بین کی ہے، it is actually 8 times more harmful than conventional cigarette smoking۔ اتنی خطرناک ہے، مطلب 8 گنا زیادہ خطرناک ہے شیشہ اسموکنگ، اور ینگر جنریشن سب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا کامن ہے ان میں۔ پبلک پلیسز میں بین ہو گئی ہے لیکن پرائیویٹلی تو اٹس اسٹل گوئنگ آن۔ اسی طرح ویپنگ کا بھی ہر بچے کے ہاتھ میں ہے وہ تو، جی بالکل، اب ویپنگ کا بھی اسی طرح امپیکٹ ہے، اتنا ہی خطرناک ہے؟ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ، کم ہے لیکن ہے۔ سو یہ چیزیں، پھر ریکریشنل ڈرگ یوز بہت آ گیا ہے۔ میں گلبرگ میں پریکٹس کرتا ہوں، وہ ایک ایفلوئنٹ سوشیو اکنامک ایریا ہے، آلموسٹ ہر ہفتے میں کیا ڈیفینیٹلی ایوری ویک 2 یا 3 ینگسٹرز ان their 20s and 30s میں دیکھتا ہوں جو کہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں، سو یہ چیزیں انٹرنیشنلی بڑھ گئی ہیں۔ میں انگلینڈ میں بھی کرتا ہوں پریکٹس، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رواج اب ریکریشنل ڈرگ یوز کا اور ویپنگ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز آپ کو انٹرنیشنلی نظر آ رہی ہے، یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں سو ہے۔ ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ جی، ہارٹ اٹیک ایک دم سے ہوا، بڑا فٹ بندہ تھا 30 سال کا، ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیوں؟ کیا ایسا ہوا؟ ایک تو آبویسلی یہ جس ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی اس وجہ سے ہے، اب جس طرح فار ایگزامپل ریکریشنل ڈرگ یوز کی میں بات کروں، کوکین یوزج جو ہے یہ بڑے سیویئر ہارٹ اٹیکس کرتی ہے اور بہت ریپڈلی کرتی ہے، ابھی یوز کیا 2 گھنٹے بعد ہو گیا، سو یہ بہت ہے۔ اچھا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو ایک مسکنسیپشن ہے جو آئی تھنک تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی، کہ سڈن ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے۔ موسٹلی کیسز میں ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈیتھ کیوں ہوئی جی، کارڈک اریسٹ ہو گیا۔ اب وہ ہم انگلینڈ میں اگر کارڈک اریسٹ لکھ کے بھیجیں تو جو وہ ہے کورونر ہے یا ڈیتھ رجسٹری آفس ہے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ واپس کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کارڈک اریسٹ تو میکنزم ہے ڈیتھ کا، کاز آف ڈیتھ کیا ہے وہ بتاؤ۔ سو کارڈک اریسٹ وہ میکنزم ہے جس سے ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن کارڈک اریسٹ کی کاز ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت سیویئر انفیکشن ہو، جو کہ پیشنٹس آئی سی یو میں ہوتے ہیں، جن کو انجیکشنز اینٹی بایوٹکس کے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ پیشنٹس جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ سڈن شاک سے کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ سو وہ جو لوگ جن کی ایک دم ڈیتھ ہوتی ہے، اس میں ہمیں آٹومیٹیکلی ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے، اور اس میں آئی ووڈ آسک دا گورنمنٹ کہ تھوڑا سا ریگولیشن کو چینج کریں کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ڈیفائن ہونی چاہیے۔ کارڈیک اریسٹ کاز آف ڈیتھ نہیں ہے، کارڈیک اریسٹ میکنزم آف ڈیتھ ہے۔ اوکے، یعنی دونوں میں ڈفرینس ہے، ہم ہارٹ اٹیک اور کارڈک اریسٹ کو دونوں کو ڈفرینٹ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کو جو ایک پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہیلدی بندہ تھا اور اس کو ایک دم سے وہ کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہوا، کارڈک اریسٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ٹراما بھی ہو سکتا ہے، بالکل، اس میں کوئی پریشانی بھی، ایک دم بندے کو کچھ ایسا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی بالکل، آئی مین سڈن بیڈ نیوز، اوکے، کسی کو سڈن پرسنل لاس ہوا ہے، فائنینشیل لاس ہوا ہے، اینی تھنگ،
شوق فیئر اس سے لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویری مچ پاسبل. وہ اکثر نوجوانوں کو محبت میں ناکامی پہ بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہم نے سوشل میڈیا دل کی باتیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. اینجیوگرافی کیا ہے اور لوگ ڈرتے کیوں ہیں کرانے سے؟ That's a good point. اینجیوگرافی جو ہے اٹ از اے ٹیسٹ. پہلی بات تو یہ علاج نہیں ہے. بالکل جیسے آپ کو بخار ہوتا ہے آپ جا کے لیبارٹری سے خون کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اس سے آپ کا علاج نہیں ہوتا. سو فرسٹ آف آل اٹس اے ٹیسٹ. اوکے. اور یہ بڑا سمپل ٹیسٹ ہے, بڑا سیف ٹیسٹ ہے. لوگ گھبراتے اس لیے, لوگ کہتے ہیں وہ دل کا ٹیسٹ ہے, دل میں نالیاں ڈالیں گے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ بہت سیف ٹیسٹ ہے. کٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے کوئی؟ نہیں, بلکہ یہ بھی ایک اچھا کہ آپ نے ذکر کر دیا. ہم جب اینجیوگرافی کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایشور یو کہ ہماری جو ٹرالی ہے جس پہ سارا اینجیوگرافی کا سامان سیٹ کیا جاتا ہے اس میں بلیڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اوکے. مطلب ضرورت ہی نہیں ہے. اب اتنی فائن ایکوپمنٹ آ گئی ہے, ہم نے جو ایک ٹیوب پاس کرنی ہوتی ہے انڈر دا اسکن, وہ اتنی فائن ہے کہ وہ خود ہی سلپ ان کر جاتی ہے. اوکے. یو ڈونٹ ہیو ٹو, بہت ریئر کیسز میں ہمیں کٹ لگانا پڑتا ہے. پیشنٹ کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے؟ نہیں, پیشنٹ ہوش میں ہوتا ہے, بیکاز جلد کے نیچے ایک بار ہم چلے جائیں تو وہاں پہ درد کا پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے. مریض کو پتہ ہی نہیں لگتا. ہم صرف جس ایریا سے جاتے ہیں اس ایریا کو سن کرتے ہیں. اوکے. وہ ہارڈلی 1 سینٹی میٹر کا چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے. 4 سے 5 منٹ میں اینجیوگرافی ہو جاتی ہے. بہت سیف ہے, بلکہ اس کی جو سیفٹی ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از سیفر دین ایکچولی فلائنگ ان این ایئر کرافٹ. سب لوگ جہاز پہ اڑتے ہیں. Your chances of dying as a result of angiography is less than your chances of dying in an air crash. So aircraft crash ہونے میں آپ کی ڈیتھ کا چانس زیادہ ہے. اب کتنے جہاز کریش ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں تو کافی ہو رہے تھے, لیکن جنرلی کتنے کریش ہوتے ہیں. سو مطلب کہ یہ بہت سیف ٹیسٹ ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں تو اب انہوں نے وہ جو ان کی بہت بڑی چین ہے ڈپارٹمنٹل اسٹورز کی, والمارٹ, اس میں انہوں نے سی ٹی اینجیوگرامز لگا دیے. انہوں نے کہا کہ آپ جب آئیں گھر کی سبزیاں شاپنگ گروسریز کرنے, جتنی دیر میں آپ کی فیملی گروسری کرے گی اتنی دیر میں آپ کی اینجیوگرافی کر دیں گے. سو بہت سیف ٹیسٹ ہے, بہت سمپل ٹیسٹ ہے, اور یہ آپ کی جان بچائے گا. اس سے گھبرائیں نہیں.